بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 ربیع الاول پیر کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، لوگ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 18 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ آئے اور یہ نبوی وظیفہ کروں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ ماہ ربیع الاول کی 18 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کریں اپنے پیروں پہ کلہاڑی وہ خود مارے گا۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گن نہیں پائیں گے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پہ رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور اگر کسی بندے پہ اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا، 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 18 ربیع الاول پیر کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرض اتر جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھ جانا۔ وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم،
آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتا ہے تو پھر رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بدولت اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ اگر میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے سارے اعمال، ساری برکتیں رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی جب آپ 33 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں۔ تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اکبر کے کلمات فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں، اور جو بندہ یہ خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے یہ آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے میرے بھائیوں صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 18 ربیع اول پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے
سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار یعنی 33 ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت دعا کی وجہ سے نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں کرتا۔ اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھی جائیں اور عاجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائیں اور خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے اور درود شریف پڑھ کے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقربا، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں درود شریف پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھیں کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔